پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے. جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے. ہو سکتا ہے یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ جائے. حافظ صاحب، ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں. تو آئیے میں آج ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے. وہ نسخہ یہ ہے، آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے. یوں سمجھے کہ اس کو ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. حضرت صاحب، میں نا اس سپیکر کے بغیر بیان کر لوں گا، اب اس کو بار بار چھیڑنے سے باز نہیں آتے یار. تو سپیکر کا وہاں رخ کر دیں یار، اس کو نہ چھیڑیں. یہ جو سادہ آواز ہے نا، مجھے یہ ذہن میں ہوتا ہے کان میں جائے اور دل میں اترے. یار یہ بیچارے اتنی دیر سے سپیکر کی آواز سے جنگ کر رہے ہیں، یہ سن سن کے بیچاروں کے کان تھک گئے ہوئے. اب تھوڑی سی آواز ہو، اگر کوئی مشکل ہے تو ایک سپیکر اٹھا کے وہاں پر قریب جا کے کر دو. آپ کی مہربانی، اس کو بار بار نہ چھیڑو یار. اور سادہ ہو سکتی ہے، اور کر دو سادہ، تھوڑی سی اور سادہ کر دو. یہ لاؤڈ وغیرہ بند کریں، آگے بالکل صحیح تھی. آپ کی بڑی مہربانی. آپ کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے. یہ ٹائم آپ نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لو، چاہے گانے گنگناتے ہوئے، یا ذہن میں کوئی پروپوگنڈے سوچتے ہوئے طے کر لو. اگر گھر سے نکلو سب کام چھوڑو، میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ. واپس آؤ، درود و سلامی پڑھتے آؤ. سودا لینے جاؤ، درود و سلام پڑھتے جاؤ. واپس آؤ، درود و سلامی پڑھتے آؤ. رات کو لیٹے ہو، نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھو، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتے جاؤ. اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے. حضرت صاحب، آج میں آپ کو ایک کتنا پیارا واقعہ سناؤں. خاص طور پر یہ جو نوجوان، مجھے یہاں آ کر اس وجہ سے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ الحمدللہ یہاں نوجوانوں کی کثرت ہے. ان کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے، یقین جانو یہ نوجوان یہ تقدیریں بدل کے رکھ دے. ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، میرا خیال ہے عمر اس کی تقریباً ان کے برابر ہوگی. مجھے کہنے لگا حافظ صاحب، میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا. گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک سارے راستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. پھر کہنے لگا میں بیسیکلی کارپینٹر ہوں، ترخان. کہنا ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا. کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق، مسخری، گندی باتیں، فضول باتیں چھوڑ دی. وہ وقت بھی میں نے درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لوڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دیں. وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے. وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا. کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے، مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا.
ہماری اسلامی بہنیں بھی یہاں موجود ہیں. میری اسلامی بہنیں اگر یہ سعادت حاصل کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتی ہیں. یہ اپنے گھر کا کام کاج ہاتھ سے کرتی ہیں. زبان فارغ ہے, ہاتھ سے کام کرتی رہیں, زبان سے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتی رہیں. حضرت صاحب ایک علاقے کا نام شاید آپ نے سنا ہو, بھائی پھیرو. وہاں سے ایک اسلامی بہن کا مجھے فون آیا, کہنے لگی حافظ صاحب میں پریشان بڑی رہتی ہوں. کیا رہتی ہوں؟ جب اس نے اپنی پریشانی بتلائی تو میرے دل سے دعا نکلی, یا اللہ ایسی پریشانی ہر مسلمان کو عطا کر. وہ پریشانی کیا تھی سنو ذرا. کہنے لگی میں پریشان ہوں, گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہوں, باقی سب بے نمازی ہیں, پریشان ہوں, قیامت کے روز ان کا کیا بنے گا. یہ وہ فکر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو عطا کرتا تھا, اپنے ولیوں کو عطا کرتا تھا. آج ہمیں فکر یہ تو ہے میرا بیٹا اسکول نہیں جاتا, لیکن یہ فکر نہیں بچہ مسجد میں کیوں نہیں جا رہا. ایک بندے سے میں نے کہا یار آپ نماز پڑھنے آتے ہو تو بچوں کو بھی ساتھ لے آیا کرو. اوے حافظ صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. میں نے کہا جی کی ہو گیا حالات نو؟ او جی بچوں پہ ذرا سی سختی کرو گھر سے بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا اس لیے سختی نہیں. ہاں ہاں حافظ صاحب ہم سختی نہیں کرتے. میں نے کہا بچہ اسکول نہ جائے پھر کیا کرتے ہو؟ کہنا پھر تو جتی لا لینا. اب حالات صحیح ہو گئے. کیا قیامت کے لوگ یہی بچے ہمیں گرے بان سے نہیں پکڑیں گے؟ میں اسکول نہیں جاتا تھا, یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں اسکول پڑھنے والا بن گیا. اگر یہ نماز کے بارے میں سختی کرتے میں نمازی بھی بنتا. لہذا مجھے جہنم میں بعد میں پھینکنا, پہلے میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور میری ایک بات کان کھول کے سن لو, میری بات غلط ہو آپ نے لحاظ نہیں کرنا, بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو. اور میرے بزرگ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, آج مجھے یہ سعادت مل رہی ہے, میں حضرت صاحب کو سبق سنا رہا ہوں, یہ بھی میری اصلاح فرمائیں گے. ہماری کوشش ہے ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. میں اس کا مخالف نہیں ہوں, ڈاکٹر بھی بناؤ انجینئر بھی بناؤ, ہمیں سب کی ضرورت ہے. لیکن میں چاہتا ہوں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو, عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے. وہ نمازی بھی ہونا چاہیے, حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے, عالم دین بھی ہونا چاہیے, تاکہ کل کو جس سیٹ پر بیٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا بجائے گا. آج ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں جن کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے, وہ دین کی کیا خدمت کریں گے؟ اور ایک میری بات کان کھول کے سن لو, جس تعلیم کے پیچھے ہم پڑے ہیں جس میں اسلامی تعلیم نہ ہو, ان کے ہاں کیا ہے, تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو یہ تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے, ان کو اٹھاؤ کانجی ہاؤس میں داخل کرو, اولڈ ایج ہاؤسز. اب خدا کے لیے غور سے سننا, خدا کی قسم دل کانپتا ہے, آج وہ اولڈ ایج ہاؤسز پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئے. یہ فزکس, یہ کیمسٹری, یہ باٹنی, یہ زیالوجی,
یہ میتھمیٹکس، یہ سیوکس آپ کو ماں باپ کا ادب نہیں سکھائے گی. ماں باپ کا ادب سکھائے گی تو میرے آقا کا لایا ہوا دین سکھائے گا. جو یہ بتلا رہا ہے اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے. صحابہ کرام تڑپ گئے، یار کس کی؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بوڑھے بڑھاپے کو پہنچ جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرو، جیسا بدبخت بنتا ہی نہیں ہے. ایک باپ ہے 10 بچوں کی پرورش کر رہا ہے اور 10 بچے مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہے. اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا لیا چیخیں نکل گئی، وہ ابا میرے کالے سارا پنڈ میرے وال آ رہے ہیں، سارے رشتہ میں ابے نو پالا، باپ بچہ نہیں پالا. اگر کسی نے کہہ دیا یار ابا تیرے کار ہوں ذرا کپڑے چنگے اور تو نہ جا پھر. ایک میری بات بڑی توجہ سے سننا. ہمارے قبلہ مفتی صاحب، میں سمجھانے کے لیے بات کروں گا. مفتی صاحب قبلہ جب یہاں پر آئے جگہ بڑی سستی تھی، سمجھو 1000 روپے مرلہ تھی، پیسے بھی ان کے پاس تھے. لوگوں نے کہا مفتی صاحب لے لو، وہ چنگے لو گے، وہ کٹ پیسے نے بعد چو دے دینا. مفتی نے سوچا اس ویرانے میں کون کوئی اگر چھوڑو نہیں لیتے، نہیں لی. آج وہی جگہ کروڑوں روپے مرلہ ہو گئی، لاکھوں روپے مرلہ ہو گئی. اب مفتی صاحب سوچ رہے ہیں حافظ صاحب میرے ہاتھ گولڈن چانس آیا، پیسے بھی تھے، لوگ منتیں بھی کر رہے تھے، لیکن میں نے نہیں خریدی. اگر میں نے خریدی ہوتی آج میں بھی کروڑ پتی بنا ہوتا. اس سے پتہ چلا گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز، تھوڑا سوچیے وہاں سے بولو، گولڈن چانس بندے کے ہاتھ روز روز. ارے جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گیا، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، خدمت کرے سیدھا جنت میں چلا جائے. نہیں سمجھ آ رہی؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتا ہے یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں قصاب. بڑا رشک آیا، پتہ نہیں تقوی پرہیزگاری کے کتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ایک نبی کا پڑوسی بنا رہا ہے. صبح صبح دکان پہ جا کے بیٹھے، سارا دن کوئی چنگا کام نہیں، گھر جا رہا ہے 7 ہو لیے، دیکھا راستے میں بھی کوئی چنگا کام نہیں. جب گھر میں داخل ہوا دیکھا اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، معذور ہیں. اس نے جا کے منہ ہاتھ دھلایا ہے، کھانا پکایا. ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، منہ لقمے میں، لقمہ منہ میں لیا ہے، منہ میں لقمہ چبا کر ماں کے منہ میں ڈالا ہے. جب وہ لقمہ حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے پترا جا تینوں رب تعالیٰ جنت موسیٰ علیہ السلام دا پڑوسی بنائے. سمجھ گئے اس کے پلے ککھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے. میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، ہر کوئی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے، ہم اپنے ماں باپ سے دعائیں لے رہے ہیں کہ بد دعائیں لے رہے ہیں. حضرت صاحب لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ تیز برستی ہے. جب موسلا دھار بارش ہو ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے، لیکن ایسے وقت میں بھی اگر کوئی ٹبہ خشک رہ جائے اس کی بدبختی کا کیا عالم ہوگا. میں لیلۃ القدر میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن ماں باپ کو ایذا پہنچانے والے کی بخشش نہیں ہوگی. اور ماں باپ کو ستانے والوں، ماں باپ سے بد دعائیں لینے والوں، جاؤ ان کے قدم پکڑ کے رونا شروع کر دو اور بحث نہ کرنا ابا تو انج کیوں کیتا سی، ماں تو انج کیوں کیتا سی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, یاسین اگر باپ ظلم کرے پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاں ظلم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک کو پتر نے سب کچھ دے دیا, سانو پوچھتا ہی نہیں. یا رسول اللہ اگر باپ ظلم کرے پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے, تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کر. تجھے اجازت نہیں باپ کا گریبان پکڑ, تجھے اجازت نہیں باپ کو گالیاں نکال, تجھے اجازت نہیں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال. ارے تجھے تو باپ کے سامنے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے, تو کیا کر رہا ہے؟ بحث کر رہا ہے, ابا تو اینج کیوں کیتا ہے, ماں تو اینج کیوں کیتا ہے؟ تجھے اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ قرآن یہ کہہ رہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. اگر اپنی اولاد کو دین کا علم سکھاؤ تو یہ دین تمہیں کیا بتلائے گا. حضرت صاحب آپ 10 لاکھ روپیہ لگا کے حج کر کے آؤ, کتنے پیسے؟ کوئی گارنٹی ہے قبول ہے؟ اونچی بول دو یار. گھر بار بھی چھوڑا, لباس بھی اتارا, احرام کی چادریں پہنی, جنگلوں میں جا کر ڈیرے لگائے, پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کو چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے. ارے جن کی طرف خالی دیکھ لینے سے حج کا ثواب ہے, ان کی خدمت کرنے سے کتنا ثواب ملتا ہو. یار میرا خیال ہے میں ساتھ ساتھ کام کلیئر کرتا جاؤں, ذہن سے باتیں نکلنا نہ جائیں. جو کچھ میں نے ابھی تک کہا اگر غلط ہے تو میری اصلاح کر دو, میں کھڑے ہو کے کہہ دو غلط ہے حافظ صاحب, میں الفاظ بھی واپس لے لوں, معذرت بھی کر لیتا ہوں. اور اگر میری بات سچی ہے تو جن کے والدین روٹھے ہوئے ہیں آج نیت کرو ہم صبح ان سے جا کے صلح کر لیں گے. سارے اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ, اور اونچی آواز سے. صلح بھی کیسے کرنی ہے؟ جیسے میں نے کہا, جا کے پاؤں پکڑنے ہیں, رونا شروع کرنا ہے, بحث مباحثہ نہیں کرنا, ابا تو ہے نہیں کیوں کہتا, ماں تو ہے نہیں کیوں کہتا, نا نا نا, تجھے اجازت نہیں ہے بحث تکرار کرنے کی, تجھے تو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یقین جانو مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے, حدیث میں غلط کہوں تو یقین جانو میری اصلاح ضرور فرمائیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین ہی تیرے لیے جنت ہیں, والدین ہی تیرے لیے جہنم ہے. یہ راضی ہو گئے تو رب راضی, رب راضی تو جنت ہے. یہ ناراض ہو گئے تو رب ناراض, رب ناراض تو. اب دیکھنا ہے آپ نے کیا خریدنا ہے, آپ نے کیا خریدنا ہے. اور دوسری بات اور عرض کروں, اپنی اولاد کو نمازی بنا جاؤ. یہ میں بات دعوے سے کہنے لگا ہوں, جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا. نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا کہے گا ربنا اغفر لی, اونچی بول دو ربنا اغفر لی, اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں کہتا ہوں آپ کے اس پوری گگو منڈی کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ, اس کو بھی کچھ نہ کچھ. تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی, میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا. مجھے کہنے لگی حافظ صاحب میں بڑی پریشان ہوں, میرے گھر میں سارے بے نمازی ہیں, میں اکیلی نماز پڑھتی ہوں, ان کا کیا بنے گا. میں نے کہا باجی
نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، عمل تم کر لو، کرم نوازی رب تعالیٰ کر دے گا۔ کوئی لوڑ ہے نسخے دی؟ میں نے کہا باجی جب بھی کھانا پکایا کرو باوضو ہو کر پکایا کرو۔ کیا کریا کرو؟ اور جتنی دیر کھانا پکاتی رہو میرے آقا پر درود و سلام پڑھتی رہا کرو۔ یقین جانی حضرت صاحب چند دن کے بعد فون آیا، کہنے لگی درود پاک کی برکت سے میرا سارا گھرانہ نمازی بن گیا ہے۔ آج ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے؟ حال چل رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، بیج بویا جا رہا ہے، میوزک بج رہا ہے، فصل کاٹی جا رہی ہے، میوزک بج رہا ہے، اور روٹی پکائی جا رہی ہے، فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، اور کھانا پکایا جا رہا ہے، میوزک بج رہا ہے۔ ارے میوزک کی جھنکار میں جو کھانا پکے گا وہ جس کے اندر جائے گا اس پر کیا اثر کرے گا؟ میں تو اگر دل کی بات پوچھو تو میں کہتا ہوں اگر آج ہماری مائیں صحیح ہو جائیں تو ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اور بھائی وہ بھی تو ماں ہی تھی نا، کہنے پترا نماز پڑھیا کر۔ آج ماں خود نماز نہیں پڑھتی، بچے کو خاک ہے کہ نماز پڑھ۔ بچہ نماز پڑھیا کر، بچہ کہنا ماں نماز پڑھیا کی لب دے، ماں کہتی ہے پترا شکر مل دی ہے۔ کی مل دی ہے؟ بچے نے نماز شروع کر دیتی، ماں شکر دی پڑیا بنا کے یار خالی نعرے نہ لایا کرو، انہوں نے عمل بھی کریا کرو، انہوں نے تعلیمات عمل بھی کریا کرو۔ ماں شکر کی پڑیا بنا کے جائے نماز کے نیچے رکھ دے، بچہ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائے نماز اٹھائے، شکر کی پڑیا نکل رہی ہے، بچہ پکا نمازی بن گیا۔ ایک دن بچہ قافلے میں جا رہا ہے، نماز کا وقت ہوگا، بچے نے شور میں اور قافلے والوں رکو، انہوں نے کہا کی گل ہوئی؟ کہنا نماز دا ویلا ہویا، نماز پڑھنی ہے۔ کہنا نماز پڑھیا کی لب دا؟ کہنا شکر مل دی ہے۔ اور کی مل دی ہے؟ کہنے کہ پاگل ہو گیا، شکر کتنا ملے گی؟ نہیں تو میں پڑھ کے دکھانا ہوا۔ جائے نماز بچھا کے بچے نے نماز شروع کر دی ہے، ادھر بچہ نماز پڑھ ہے، ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ میری لاج رکھ لے، میں تو وہاں نہیں جا سکتی، تو علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ میری لاج رکھ لے۔ فرماتے پہلے بچہ نماز پڑھ کے جائے نماز اٹھاتا تھا، شکر کی پڑیا نکلتی تھی، آج جائے نماز اٹھایا پورا جائے نمازی شکر کا بنا ہوا ہے۔ ارے یہی بچہ آگے چل کر بابا فرید گنج شکر بن گیا ہے۔ ارے ماں صحیح ہو، آج گود سے اللہ کے ولی پیدا ہو جائے۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ یار وہ بھی تو ماں ہی تھی نا۔ بچے سے کہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھنے جاؤ، اور کیا پڑھنے جاؤ؟ ہائے ہائے ہائے، بچہ مسجد میں جاتا ہے، مولوی صاحب کہنے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف پڑھی، مولوی صاحب نے کہا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، بچہ کہتا ہے جی یہ تو مجھے یاد ہے، یہ تو مجھے، اچھا چلو پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔ اچھا پڑھو بیٹا سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، دوسرا پارہ، کہتا جی یہ بھی یاد ہے۔ تیسرا پڑھو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہتا یہ بھی یاد ہے۔ مولوی صاحب حیران ہے، چھوٹا سا بچہ بات کیا کر رہا ہے؟ پوچھا پترا تن کنا یاد ہے؟ کہنے لگے جی 16 پارے مجھے زبانی یاد ہے۔ کنے؟ اونچی بولو یار۔ مولوی صاحب حیران، بیٹا 16 پارے کہاں سے یاد کیے؟ کہنے لگے جی میری والدہ ماجدہ 16 پاروں کی حافظہ ہیں، جب مجھے دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کی گود سے ہی 16 پارے یاد کر لیے۔
آج ماں دودھ پلا رہی ہے اور گانے گا رہی ہے. ارے بچہ بھی گود سے نکلتا ہے 16 گانوں کا حافظ ہوتا ہے. پہلے خود ناچتا ہے، پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے، پھر آ جاتے ہیں مفتی صاحب کوئی تویز ہے گا جتے دے دیو بچے تنگ بڑا کر دینے. ہن مفتی صاحب دا تویز ہوتے کی کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے گیلی چھڑی کی مانند ہے، اس کو جدھر موڑو گے مڑ جائے گا. میں نے کہا جب موڑنے کی باری آئی تو نے گانے باجے کی طرف موڑ دیا، اب چھڑی سوکھ گئی ہے سیدھی کیسی ہو جائے؟ کاش تو نے اپنے بچے کا رخ مدینہ شریف کی طرف کیا ہوتا. آج بچہ بھی مدینہ مدینہ کرتا نظر آ رہا. ارے یہی بچہ آگے چل کر غوث اعظم بن گیا ہے. ماں اچھی ہو تو گود سے اللہ کے ولی پیدا ہو جاتے ہیں. یار ایک سوال آپ سے میں کروں گا. باتیں میری ہوتی ہیں کڑوی، پتہ نہیں کس کو ہضم ہو کسی کو نہ ہضم ہو، لیکن میرے دل میں ایک درد ہے. وہ کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں جتنے بھی سننے والے آئے ہیں سارے ہی جنتی بنے. جنتی کیسے؟ یہ نہیں مت گھبراؤ گناہ گارو جنت تاڑی جے سرکار تاڑے نے، نہیں. میں کہتا ہوں جتنے بھی آئے ہیں نمازی بن کے جائیں، عاشق رسول بن کے جائیں، گناہوں سے توبہ کر کے جائیں، نیک بن کے جائیں. یار بھائی آپ آج یہاں میلاد شریف منانے آئے ہو، اتنا اہتمام کیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ انتظام منظور و مقبول فرمائے، سب کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے. لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. تسی مسجد بناندے ہو پیچھے بھی ایک مدرسہ بناتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک گھر بناتے ہو، اس کے پیچھے بھی ایک شادی کرتے ہو، اس کے پیچھے بھی ایک ملازمت کرتے ہو، اس کے پیچھے بھی ایک. تو محفل میلاد میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم نے مقصد پتہ کیا سمجھا ہوئے؟ آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھے لائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے. کیا یہی مقصد ہے محفل میں آنے کا؟ پھر مقصد کیا ہے؟ ویسے پہلے مجھے یہ تو بتلا مقصد کا پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. یار مقصد کا پتہ ہوگا تو آپ جب اٹھ کر جاؤ گے تو گریبان میں جھانک کر دیکھو گے میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا. جب مقصد ہی کوئی نہیں ہے تو لنگر ہی کھانا مقصد ہے تو لنگر کھا کے چلے جاؤ گے. آج میرے دل میں ایک خواہش ہے کہ آپ کو میں محفل میلاد میں آنے کا مقصد بتلاؤں. کیوں جی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ اونچی آواز سے بولو گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ مقصد سننے میں تیار ہو. سبھی تیار ہو؟ تھوڑا سا آواز اونچی آواز سے. میں اس لیے آپ کو بلوا رہا ہوں کہ اگر آپ کے قریب بیٹھا کوئی اونگ رہا ہے وہ ذرا واپس آ جائے، آپ کی آواز سن کے اس کی آنکھ کھل جائے، اس کے کان میں کوئی بات ایسی پڑے، اس کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے، آپ کا رخ بھی مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. آؤ آج میں آپ کو مقصد بتلاؤں. مقصد بیان کرنے سے پہلے کہ میں چھوٹی سی مثال دے دوں، اس مثال سمجھ جاؤ گے تو مقصد آسانی سے سمجھ جاؤ گے. آپ کے یہ قریب باہر سڑک ہے، مین روڈ. اس مین روڈ کے اوپر ایک پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں کھڑا ہو جاتا ہے. کسی گاڑی والے سے کہتا اوے او گڈی پاسے کر، او گڈی پاسے کر لو گے؟ وہی بندہ گھر جاتا ہے وردی پہن کے آ جاتا ہے، بیج لگے ہوئے ہیں، اور پھر کہتا نہیں خالی اشارہ کرتا ہے. بندہ کہنا شاہ جی انہیں کے پاسے کر لینا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
میرا سوال یہ ہے وجہ کیا ہے؟ پہلے کہے پر اثر نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا؟ بندہ تو وہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا. تو آپ یہی کہو گے حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا، کہا ماننا مشکل ہو گیا. جب وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا بندہ ہے. اس کے مقام کا، اس کے منصب کا، اس کے اختیارات کا پتہ چلا، پھر کہا ماننا آسان ہو گیا. ایسے ہی ہے نا جی؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے، ہمارا نبی ہمارے جیسا. اور تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ہمارا نبی ہمارے جیسا. یہ تو اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، ان کا اشارہ ہو جائے تو چاند تو ٹکڑے ہو رہا ہے. ارے میرے نبی کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آ رہے ہیں، سرکار کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگے آ رہے ہیں. میرا نبی تو اتنی شان والا، اشارہ کرنے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں. اچھا جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. تو پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے؟ دو کے ساتھ. ہمارا نبی اتنی شان والا کہ اس کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی. اونچی بولو یار. ان کا کہا درخت بھی، ان کا کہا جانور بھی، ان کا کہا پتھر بھی. تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یار جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے، جانور مان رہا ہے، تو انسان ہو کر امتی ہو کے نبی کا کہا نہیں مان رہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صبح کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی. کہنا جی آنکھی نہیں کھل دی تو ڈاکٹر کہنا صبح اٹھ کے ایکسرسائز کریا کر. جنا گارڈن پہنچے آیا ہے یار، ڈاکٹر کیا کیسے تیری آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کیسے آنکھ نہیں کھل رہی. ہمارے لاہور میں جنا گارڈن ہے حضرت صاحب، فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران، اور جنا گارڈن میں اتنا رش کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے. عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اتنا رش لگا ہوا. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. میں نے ایک کو پکڑا، میں کہ صوفی جی تسی کیوں الٹے ہو رہے ہو؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کیا ہوئے. کنے کیا ہوئے؟ میں ڈاکٹر کو چلا، میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے بھلے بندے نوں الٹا کیوں کر دے جے؟ میں نے کہنے لگا حافظ صاحب تسی مسجد بنا دے جے، پانی دے ٹینکی اتنے رکھ دیو تھلے رکھ دیو. میں کہا جی اتنے رکھنے ہیں. کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اتوں تھلے لے آنا آسان ہے، تھلے اتنے لے جانا مشکل ہے. کہنا بس پھر گل سمجھ لو، اے دل جڑا نا دل خون دی ٹینکی ہے. کیڑی ٹینکی ہے؟ ایڈے واسے خون تھلے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جنہوں سے بندے نو الٹا کرنے دماغ تھلے ہو جاتا ہے، دل اتنے ہوتا ہے تو بلڈ سرکولیشن دماغ میں ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا ایس واسطے الٹا کر دو. کہنا ہاں ایس واسطے الٹا کرنے ہاں. پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا. میں کہا ضرور دس. کہندا ہے بندے دے دماغ نو جنی بلڈ سرکولیشن سجدے دی حالت چ صحیح ہوندی، الٹا لٹکل نال بھی صحیح نہیں ہوندی. جس لئے بندہ سجدے چ سر رکھدا وے دماغ تھلے ہوندا ہے، دل اتنے ہوندا ہے. اور میں کہا ڈاکٹر دی گل منن والیا تو ایک دفعہ دماغ تازہ کرے گا، آپ میرے نبی دا غلام بن جا، روزانہ 5 دفعہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ یار آمین تو اونچی آواز سے کہہ دو یار، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے کہہ دو۔ میں اب ایک مثال دینے لگا ہوں سمجھانے کے لیے۔ حضرت صاحب ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہنا صفی صاحب تسی چھوٹا گو چھاڑ دیو، حضرت جی تسی وڈا گو چھاڑ دیو، تسی حضرت جی نمک کھانا چھاڑ دیو تو تسی میٹھا کھانا چھاڑ دیو۔ اور میرے آقا دے میلاد دی محفل چ بیٹھے، جھوٹ نہیں بولنا، چھاڑ دینے کہ نہیں چھاڑ دیندے؟ اچھی بولو یار۔ اچھا تہاڈے چ کوئی من دسے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اچھی بولو یار۔ وڈا گوشت، نمک، میٹھا، یار ڈاکٹر دے کہن تے حلال چھاڑ دیندا، نبی دے کہن تے حرام نہیں چھڑ رہا۔ ایک ساڈا دوست سی نا حضرت صاحب، مٹھائی بڑی کھاندا سی، مٹھائی دا ڈبا سامنے رکھیا ہوئے، تھوڑی دیر بعد ایک دن انہوں نے مٹھائی کھانا، میں کہا یار انہیں کھاندا ہوئے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیتا ہے۔ کنے منع کرتا ہے؟ اونچی بولو یار۔ میں کہا چھاڑ ڈاکٹر نو، کھایا کر تو۔ کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا، میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اوے ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑا، نبی کے کہے سے حرام کھانا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، شراب پینا نہیں چھوڑا، پاؤڈر پینا نہیں چھوڑا، ٹیکے لگانا نہیں چھوڑا۔ ارے ڈاکٹر کی بات نہیں مانو گے صحت خراب ہوگی، میرے آقا کا نہ مانا دنیا بھی آخرت سب برباد ہوتی چلی جائے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں تھوڑی سی آنکھیں کھولو، جو نبی کی بات نہیں مان رہے، پاؤڈر پی رہے ہیں، شراب پی رہے، ان کا کبھی انجام دیکھا ہے؟ کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے، کسی کا منہ نالی میں پڑا ہوا ہے، کوئی قبرستان جا کے الٹا لٹکا ہوا ہے۔ ہمارے قریب لاہور میں گریفن گراؤنڈ ہے، وہاں پر ایک ہمارے محلے کا بندہ ٹیکا لگا رہا تھا، مر گیا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، یار کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ اے پاؤڈر پینے والوں تمہارا انجام یہ ہے، کوئی جیلوں میں مر رہا ہے، کوئی خودکشیاں کر رہا ہے۔ آؤ اگر نشہ کرنا ہے تو وہ نشہ کرو جو میرے آقا نے حضرت بلال حبشی کو عطا کیا ہے۔ حضرت صاحب خدا کی قسم یہ سن کرنا، یہ سوچ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ارے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نشہ کیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام پر پہنچایا، فرمایا بلال جنت میں نے تیرے قدموں کی آہٹ پہلے سنی۔ کیسا نشہ ہے جو بلال حبشی رنگ کا کالا ہے، اس کو کعبے کی چھت پر چڑھایا جا رہا ہے، بڑے بڑے سلطانوں کے سر نیچے ہیں، بلال حبشی اوپر کھڑا اذان پڑھ رہا ہے۔ فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے دروازہ جنت کا میرے لیے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے بھی جو جنت میں جائے گا وہ بلال حبشی ہوگا۔ یہ نشہ پیو خدا را، ایسا نشہ پیو جس سے تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے، آخرت بھی سمجھ جائے۔ تم کس نشے میں پڑے گے؟ اس کا انجام دنیا میں بھی تباہی اور بربادی ہے، اور آخرت میں بھی تباہی بربادی۔ اور ایک میری بات سارے کان کھول کے سن لو،
ہم چوریاں کرتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، بھتے لیتے ہیں، ہم سودی کاروبار کرتے ہیں، ہم بہنوں کی جائیدادوں پر قبضے کرتے ہیں، قبضہ گروہ بنائے ہوئے ہیں. یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ میری اولاد کا کچھ بن جائے. حضرت صاحب اس لیے کرتے ہیں نا یار، بات سچی کرنا. جب ہم مر گئے تو یہ اولاد قبر میں جائے گی؟ تھوڑا جی اچھی آواز نہ بول دو یار. دوستانو راضی کرنے واسطے شرابہ پینا میں جوا کھیلنا ہے اور کہنے آ ساڈا شراب پیو اور مت گھبرا اسی تیرے نال مران گے. کیوں جس جدو مر جانے پھر نال مر دینے، پھر کہنے لے جاؤ کدھر بو نہ آن لگ پہ کڈو مارن فٹافٹ. کتنے نہیں تیرے گھر والے جنہاں لے سے تو پاپ کماندا جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں. ارے جنے تیرے خیر خواہ ہیں سب قبر میں دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے.